اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی زمانے کے لیے شاید، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو۔ حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے۔ وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو۔ یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزوں۔ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کانوں میں سنا، حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی۔ 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے میں نے تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا، آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا؟ ان کے کانوں میں صرف بات پڑی، وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے، 50 سال پرانے۔ حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ وہ صحابہ کی فرمانبرداری تھی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو۔ کیا آپ تب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیز ہو۔ اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال گزر چکے۔ میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے۔ یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے
کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. کیا آج نہیں معلوم آپ کو؟ بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں. 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے. اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے. ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے. ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئی. گھروں کے حالات خراب ہو گئے. کتنے ایسے ہیں. ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا. آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے. میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگے. ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو. اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو. میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر. بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے. جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم ہے، انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں. وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح.
कैंसर की फोड़ी जिस तरह पूरे जिस्म में जहर पैदा करती है, एक बेहयाई और बदकारी वाला नौजवान पूरे मुआशरे के अंदर वो नासूर बनकर जहर फैलाता है। तुम्हारी बेटियों तक भी वो हरकतें आएंगी, तुम्हारे बेटे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारियों का एहसास सारे लोग मिलकर के करें, एक आदमी नहीं। ये बेचारा खतीब कब तक यहां से पुकारेगा, एक कोई मुबल्लिग कब तक इस्लाह करेगा? हर एक की जिम्मेदारी है। आज गलती किसकी है पता है? पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं। 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं। याद रखना, इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा होगी, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे, तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई, तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फलां नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे। गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है, तो इकबाल ने ये बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बू हाली का शिकार होती। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे। दूसरा उठेगा, उसको पकड़कर बंद करेंगे, और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो? चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है। तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात, ऐ नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचानेंगे? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे?
ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤں اور ڈا کر کے دفن کر کے آؤں، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز اور شہوت، جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے۔ دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو۔ امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا
کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا جماعت کا، ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے. محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے، ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں. تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے؟ یہ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے. تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں. حیرت ہوئی. 9 سال کا بچہ سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں. میرے عزیزو ذمہ داری کا احساس کرو. یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں. درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت، جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی. حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی. یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے. 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں. فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بے حیائیوں کا دور آ گیا. اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی، جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے. قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں. ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا. ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے. کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں. تمہیں کیا نہیں پتا،
آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے. آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتہ ہے. اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں. اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا. جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے. باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے. یہاں ذمہ داری کا احساس کرو. اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا، پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے. آج خال خال ہے. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی. تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے. وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں. چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں. اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے. یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے. تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا میرا اور اس کا معاملہ ہے. ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے. اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے. اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. پھر چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. موبائل کی خیانت کو بھی ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں.
یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا, یہ راز ہمارے دو کے درمیان. ایسا نہیں ہوتا. یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا. ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا. وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص, 4 بھائی, اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے, ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی, آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا. باتوں سے شروع ہوئی, خیر خیریت پوچھنا, پھر کھانا کھائے کیا, طبیعت کیسی ہے, یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی. پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا, اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا, سب ظاہر ہو گیا. پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا, چہرہ کالا کیا گیا, اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا. ہاں تو میرے عزیزو, یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں. اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو, غضبناک ہو, تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا, اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتا ہے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ایسا لگتا ہے ابھی ابھی نئے نئے پر آئے ہیں, اڑنے دیا جائے. موبائل ہاتھ میں ہے, انٹرنیٹ ہے, پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں, انسٹا چلا رہے ہیں. اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر, میرے اتنے فرینڈز ہیں, اجنبی عورتیں ہیں. تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ. یہی تو ہو رہا ہے, دکھا دکھا کر کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں, خطبہ دیتے دیتے آپ نے پکار لیا, کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا جملہ, تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ, کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا, تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا, کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا, اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا, اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا. وہ شرمندہ ہو گیا, پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا. تو حضرت عثمان نے فرمایا, کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے, بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. میرے عزیزوں, ان چیزوں سے بچو. میں بچوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے, ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو, تم مسلمان ہو, تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے. تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو, ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو, ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو, اور ان کو جس طرح سے کرتے, جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو.
تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی، تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا؟ آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو، فیشن ہے۔ مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دیں، نتنی پہنا دیں، چوڑیاں بھی پہنا دیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیشن ہے۔ چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نتنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا، اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے، فیشن ہے۔ اور عورت کو بیب کٹ ہے، اس کے بال ہی مڈا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے۔ اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے۔ اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے، تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ گائے، یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں۔ تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تم فیشن کہہ رہے ہو اس کو۔ انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، آنے کی جگہ ہی نہ تھے۔ لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلان پھلان کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا کرتا آیا۔ جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے چیرتے آگے آ رہے ہیں، ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے۔ ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں یہ گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے دوزخ میں جائے گا، اسی طرح سے کودتے کودتے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ۔ وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں؟ یہ مجلس کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ کوئی بھی اس طرح سے جمعہ کی نمازوں میں گردنیں پھلان کر کے مت آؤ، بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑی سزا کی اللہ کے نبی نے وعید سنائی۔ بہرحال ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے۔ میں آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں سورہ حشر کے بارے میں عرض کر رہا تھا، سورہ حشر جس کی آخری آیتیں میرے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو یہ رات کو پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر اس کا انتقال اس رات کو ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔
یہ آیتیں یاد کر لو، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اور صحابیات کے متعلق احکامات آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں اور سورہ صف میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا۔ تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر آیا اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہمارے حالت ایسی ہیں صفوں میں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو۔ ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے
اور نہیں بھرا آپ نے صف تو دونوں گنہگار ہیں, دونوں ادھر والے ادھر والے, اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا, وہ بھی گنہگار ہے. اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے, صف کو پوری کرے, اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ, ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں, انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا, اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے, سولجرز ہیں, امریکہ کی ہے, دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے, آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج, 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہے. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ, ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی, عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں, یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے, سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ, اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں, صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے, ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے. اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو, جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے. ہاں, جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے. سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ بھی ہم نے پڑھی ہے, سورہ منافقون بھی ہم نے تلاوت کی ہے, اور اخیر میں آج کی تفسیر کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج ذکر کی محفل ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, کثرت سے کرو. اے میرے عزیزو, اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں, ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں. تمہیں پتا ہے جسم کو بھوک لگتی ہے, جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے, اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں. آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے, روح بھی بھوکی ہوتی ہے, اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے. اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی, کب سے کمزور ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, ذکر میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت. اللہ اکبر. میں نے بزرگوں سے سنا, آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام, جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں, نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس. آج بھی مارہرہ متحرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے,
کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے. اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں. تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا، اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں. صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے ہیں پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی. باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسپٹ کرے گی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، سونا ہی نہیں ہم کو. جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے. میرے عزیزو یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے. جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت. دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام. اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی. یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے. ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں. میرے عزیز ہو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں، نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی. ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا، دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی
ہفتے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما۔ یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔